میرے بچوں، جو ہم نے لانچ کیا مسلم لیگ نون کا شیر جوان، مجھے یہ بتانے میں بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ شیر جوان ابھی ہم نے لانچ نہیں کیا آفیشلی، آج لانچ ہو رہا ہے، لیکن شیر جوان کا جو مجھے فیڈ بیک اور جو رسپانس پورے پاکستان سے آ رہا ہے وہ اوور ویلمنگ ہے بچوں. ماشاءاللہ، ویری ویل ڈن. اور آج میں ان بچوں سے تو مخاطب ہوں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے ہزاروں طلبہ اس میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن میرے پاس بڑی مجبوری تھی، میرے پاس جگہ نہیں تھی. میرے پاس یہ ماڈل ٹاؤن ہیڈ کوارٹرز کا پی ایم ایل این کا صرف یہ لان تھا، اور کیونکہ ہمارے پہ تو ہماری اپنی زمین کے دروازے انہوں نے بند کر دیے ہیں، تو جہاں ہم جانا چاہتے ہیں وہ گراؤنڈ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، ان کی اجازت بھی ہمیں نہیں ملتی، تو ہمیں اسی گراؤنڈ میں یہ کرنا پڑا. لیکن یہ کوئی پہلا لانچ نہیں ہے. انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں سب صوبوں کے اندر جا کے اس تحریک کو لانچ کروں. کل مجھے کے پی کے اسٹوڈنٹس کا مجھے میسج آیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں نہیں بلایا، انہوں نے شکوہ کیا. تو میں نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی میں کے پی کے آ کے خود اس موومنٹ کو لانچ کروں گی. اچھا، میں نے قدم بڑھا دیا، اب آپ کو بڑھانا ہے قدم انشاءاللہ. میرے بچوں، ذرا نعروں سے آگے بڑھ کر بھی ہم تھوڑی سیریس بات کر لیں. بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو اور پاکستان کے سارے طلباء کو یہ پتا چلے کہ یہ شیر جوان موومنٹ کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں. سب سے پہلے، یہ تحریک تو بظاہر نہیں ہے، اس کا نام نیائے شیر جوان، لیکن میں دل سے یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس تحریک کے مقاصد وہی ہیں جس کی بنیاد آج سے 83 سال پہلے، 83 ایئرز پہلے، 1937 میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نام سے رکھی گئی تھی، جس کے سرپرست اعلیٰ قائد اعظم محمد علی جناح خود تھے، اور جس نے قائد کی قیادت میں تحریک پاکستان میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا تھا. مجھے اب وہ یاد آ رہا ہے، میں نے لکھا ہے وہ 1937 میں کلکتہ میں مسلم نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ نئی نسل کے نوجوانوں، آپ میں سے اکثر اقبال اور جناح بنیں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ قوم کا مستقبل آپ لوگوں کے محفوظ ہاتھوں میں رہے گا نا؟ بولو انشاءاللہ. تو شیر جوان، دیکھو، کہتے ہیں کہ اس میں خواتین کو انوالو نہیں کیا، اس میں شیر جوان جو ہے وہ جینڈر سپیسیفک ہے. شیر جوان بالکل جینڈر سپیسیفک نہیں ہے. ہم سب بھی شیر ہیں، شیر نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اسی جذبے سے لڑیں گے. چلو نعرے ٹھہر کے لگائیں گے، پہلے بات کریں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کتنی سیریس ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، اس ملک کی اور اس قوم کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ 72 ایئرز پہلے پاکستان جب بنا تھا، اس کے جو اغراض و مقاصد تھے، جس لیے پاکستان بنا تھا، ہمیں آج بھی صحیح معنوں میں اس کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آئی. تو یہ شیر جوان جو تحریک ہے، اس کو میں تحریک کا نام دیتی ہوں، کیونکہ یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جس کو پی ڈی ایم کہتے ہیں، جس کی آواز میاں محمد نواز شریف بنے اور انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا ہے، میں اس پہ بھی بات کروں گی ابھی. لیکن شیر جوان جو ہے وہ میرے آپ جیسے جو بہت ہی پرومسنگ پاکستان کے نوجوان ہیں، ان کو سیاسی شعور دینے کی تحریک ہے. شیر جوان جو ہے وہ آپ کے حقوق،
آپ کے حقوق، میری جو بچیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں، جو بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے حقوق کا احساس اور شعور بیدار کرنے کی تحریک ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان کے قیام کا مقصد یاد دلانے کی تحریک ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں کو اقبال کا شاہین بنانے کی تحریک ہے۔ آپ سب کو مادر ملت کا پیغام سمجھانے کی تحریک ہے۔ آپ سب کو آئین کا مطلب سمجھانے کی تحریک ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں کو جمہوری نظام پر اعتماد دینے کی تحریک ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں کو ہائیبرڈ نظام، جس کو آج کل ہائیبرڈ حکومت کہتے ہیں نا، اس کے خطرات سمجھانے کی تحریک ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں یعنی کہ مستقبل کی قیادت جو آپ میں سے اٹھے گی انشاءاللہ، اس کو تیار کرنے کی تحریک ہے۔ آپ کی جو امیدیں ڈگمگا رہی ہیں، خواب جو ٹوٹ رہے ہیں، یہ ان کو بکھرنے سے بچانے کی، آپ کے خوابوں کو جوڑنے اور سمیٹنے کی تحریک ہے۔ میرے بچوں، جانتے ہو نا کہ غلامی کتنی بڑی سزا ہے؟ جانتے ہو غلامی کتنی بڑی سزا ہے؟ غلامی سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے۔ غلامی وہ بلا ہے جو انسانوں سے بات کرنے کی آزادی چھین لیتی ہے۔ یہ وہ زنجیر ہے جو آپ کو طاقتور کے آگے جھکنے پہ مجبور کرتی ہے۔ غلامی وہ بلا ہے جو آپ کو سر پھینک کر، آپ کو خوف کے اندر مبتلا کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکے جانے پر مجبور کرتی ہے۔ غلامی وہ پردہ ہے جو ہمارے ذہنوں پہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ہمیں سچائی اور حق کا راستہ نظر نہ آئے، تاکہ آپ غلط کو غلط نہ کہہ سکیں، آپ اپنا حق نہ مانگ سکیں، آپ اپنے حقوق پر خاموش ہو جائیں۔ آپ کا حق، میرے بچوں بچیوں، آپ کا حق آپ کو بھیک کی طرح دیا جائے، اور آپ کو صرف وہی دیا جائے جو طاقتور کی مرضی ہو۔ کوئی اپنا حق مانگے، سوال کرے تو اس کو کالے پانی کی سزا سنا دی جائے۔ ابھی مجھے یاد ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ والا صوبہ بلوچستان، پاکستان کا قابل فخر صوبہ، جس میں سوئی کے مقام سے اربوں روپے کی گیس پورے پاکستان کو سپلائی ہوتی ہے، اور اسی بلوچستان میں جہاں پنجاب کے اندر ان کو پی ایم ایل این کی حکومت نے اسکالرشپس دیے تھے، صرف 600 اسکالرشپس، میرے بچوں 600 اسکالرشپس بھی ان سے چھین لیے گئے، اور وہ 12 دن سے بچے سڑکوں پہ رول رہے تھے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے تھے، اچھے گھروں کے بچے تھے، آپ ہی جیسے بچے تھے وہ۔ جب میں نے سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں دیکھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں نے رات کو یہ فیصلہ کیا کہ میں صبح ان کے پاس جاؤں گی۔ 12 دن وہ بچے لانگ مارچ کرتے رہے، پیدل سڑکوں پہ رولتے رہے۔ اس حکومت میں سے کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ان بچوں کو جا کے پوچھے اور کہیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ جب میں ان بچوں کے پاس گئی تو میں حلفاً آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ ان کی آنکھیں نہ سو سکنے کی وجہ سے، گھر سے در بدر ہونے کی وجہ سے لال تھیں، ان کے بال اور ان کے چہرے گرد سے اٹے پڑے تھے۔ اپنے گھروں سے ماؤں کے بچے 12-12 14-14 دن سے نکلے ہوئے تھے، لیکن ان کی آواز کوئی سننے نہیں آیا۔ تو میں اگر آپ کا حق بھی آپ کو بھیک کی طرح دیا جائے گا اور آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو یہ چیز نہ نواز شریف کو منظور۔ نواز کا شیر جوان تحریک کی تقریب سے خطاب، انہوں نے کہا کہ آپ کا جذبہ دیکھ کر یہ سمجھ آ گئے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے قدم بڑھا دیا ہے، اب آپ نے قدم بڑھانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جوان کا فیڈ بیک پورے ملک سے آ رہا ہے۔
اس کو گھنٹوں حبس بیجا میں رکھا جاتا ہے. اس کے فون سے لے لیے جاتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کرو. وہ کہتا ہے میں نہیں کر سکتا, مجھے اجازت نہیں ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک تم گرفتاری کے آرڈرز پہ دستخط نہ کرو. اور غلامی یہ ہوتی ہے, یہ میری جو بچیاں یہاں بیٹھی ہیں یہ سمجھیں گی اس بات کو, کہ میں صبح 6:30 بجے اپنے کمرے میں سوئی ہوں اور میرا دروازہ توڑ کے یہ کمرے کے اندر آ گئے. کیا ریاست اپنی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے؟ اور اگر ہم نے اس پہ آواز نہ اٹھائی میرے بچوں میری بچیوں, تو یہ پاکستان کے ہر گھر میں یہی چیز پہنچے گی. پھر آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اس پیٹ کے خلاف آواز اٹھانی ہے. مجھے بتاؤ کہ پولیس کیا کوئی کمتر مخلوق ہے؟ آپ کی وہ دن رات خدمت کرتے ہیں, کیا پولیس والے انسان نہیں ہوتے؟ کیا کالی وردی جو سندھ کی پولیس کی ہے کیا وہ کمتر وردی ہے؟ مجھے بتاؤ, ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ, کیا پولیس کی وردی کمتر وردی ہے؟ کیا پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا؟ پاکستان بنانے والے ہمارے بزرگوں کی سوچ. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شیر جوان تحریک کی تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ غلامی سے انکار کی تحریک ہے. اس تحریک کے سربراہ قائد اعظم تھے. شیر جوان تحریک جوانوں کے خوابوں کو تعبیر دینے کی تحریک ہے. یہ جوانوں کے خواب آگے لے کر جانے کی تحریک ہے. انہوں نے کہا کہ پورے ملک سے فیڈ بیک بہت اچھا آ رہا ہے. میں نے قدم آگے بڑھا دیا ہے اور اب آپ کا وقت ہے کہ آپ میرے ساتھ قدم بڑھائیں. انہوں نے کہا کہ آج آپ کا جذبہ دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. مریم نواز لاہور میں موجود ہیں اور انہوں نے شیر جوان تحریک کی تقریب سے خطاب کیا ہے. شیر جوان آج لانچ کر رہے ہیں. انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اعلان بھی کیا. انہوں نے کہا کہ شیر جوان کا فیڈ بیک پورے پاکستان سے آ رہا ہے. مزید لوگ اسے جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. ہزاروں طلباء شیر جوان فورس میں شریک ہونا چاہتے ہیں. شیر جوان تحریک کو تمام صوبوں میں جا کر لانچ کریں گے. انہوں نے کہا کہ ابھی معذرت کر رہے ہیں لیکن اس کی مزید لانچنگ کی جائے گی. اس تحریک کے مقاصد وہی ہیں جو آل مسلم انڈیا پاکستان لیگ کے تھے. اس تحریک کے سربراہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. قائد اعظم نے نوجوانوں سے کہا تھا کہ آپ قوم کا مستقبل ہیں. آپ میں سے ہی علامہ اقبال اور دوسرے رہنما پیدا ہوں گے. مریم نواز لاہور میں موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ شیر جوان تحریک قائد اعظم کے افکار کو آگے لے کر چلے گی. شیر جوان فورس کے ساتھ مل کر ہم سب لڑیں گے. مریم نواز نے کہا کہ شیر جوان تحریک نوجوانوں کو پاکستان کا مقصد سمجھانے کی تحریک ہے. اگر آپ لوگ پڑھے لکھے ہو, اردو بھی پڑھتے ہو سمجھتے ہو, انگلش بھی پڑھتے ہو سمجھتے ہو, اگر میرے بچوں نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ آئین سے متصادم ہے تو نہ نواز شریف کا ساتھ دینا نہ مریم نواز کا ساتھ دینا. آپ سب نے مطالعہ پاکستان پڑھا ہوگا نا, پڑھا ہے نا بچپن سے, جس کو پاکستان سٹڈیز بھی کہتے ہیں, پڑھا ہے نا. اس کی روشنی میں دیکھو, جو بھی پڑھا ہے اسی کی روشنی میں دیکھو اور پھر بتاؤ کہ نواز شریف کیا کہہ رہا ہے. نواز شریف آئین کی پاسداری کی بات کر رہا ہے. نواز شریف حلف کی پاسداری کی بات کر رہا ہے. نواز شریف عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہا ہے. اور آج میں ابھی سن رہی تھی کہ مجھے کسی نے ایک میسج فارورڈ کیا کہ یہ مریم نواز کہہ رہی ہیں غلامی ایسی افریت ہے جس سے نجات ملنا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا طلباء جو اس ملک کا مستقبل ہے انہیں سڑکوں پر خوار ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے. شیر جوان تحریک جوانوں کے خوابوں کو تعبیر دینے کی تحریک ہے. ہم سب مل کر لڑیں گے. اس تحریک کے سربراہ قائد اعظم تھے. انہوں نے کہا شیر جوان تحریک تمام صوبوں میں جا کر لانچ کریں گے. بہت زیادہ لوگ ہیں, بہت زیادہ نوجوان ہیں جو اس تحریک کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم مزید لانچنگ بھی
کریں گے. انہوں نے کہا کہ آج آپ کا جذبہ دیکھ کر یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. ہم نے ایز اے جماعت قوم قدم بڑھایا ہے اور ہم آپ سب کا ساتھ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ میں سے علامہ اقبال اور دوسرے رہنما پیدا ہوں گے. مریم نواز لاہور میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ شیر جوان تحریک قائد اعظم کے افکار کو آگے لے کر چلے گی. شیر جوان فورس کے ساتھ مل کر ہم سب بھی لڑیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیر جوان تحریک نوجوانوں کو پاکستان کا مقصد سمجھانے کی تحریک ہے. اس تحریک میں ہم سب ساتھ مل کر چلیں گے. انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کو اوپر اٹھانے کی یہ تحریک ہوگی. شیر جوان تحریک نوجوانوں کے خوابوں کو سمیٹنے کی تحریک ہے. انہوں نے کہا کہ غلامی وہ بلا ہے جو آپ کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکے جانے پر مجبور کرتی ہے. غلامی ایسی افریت ہے جو لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کرتی ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ گلگت سکردو روڈ پر اہم سوال ہے. گلگت سکردو روڈ پر متعدد حادثے ہو چکے ہیں, وہاں پہ کئی جانیں ضائع ہو چکی ہیں, تو وہاں پر جو ٹنلز تھے جو ابتدائی طور پر نقشے میں موجود تھے وہ ختم کیے گئے ہیں. یہ سخت نہیں اس طرح نہیں تھا. میں اس کا پلان کر رہا ہوں. جی دیکھیں تین سوال. پہلی چیز یہ کہ میں اگر ڈیولپمنٹ کی چیزوں کے اوپر بات کروں ابھی, اور میں جو یہ میرا یہ منصوبہ ہے جو ہماری حکومت کا ہے جو ہم نے پلان کر رہے ہیں, ابھی پورا نہیں ہوا, اس کو ہم نے پوری ڈیزائن وغیرہ کے اوپر ہم نے کام کیا ہے. لیکن اگر آپ کو تفصیلات میں جاؤں گا تو یہی سوال ہوگا کہ الیکشن سے پہلے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا جا رہا ہے. حالانکہ میرے پاس 3-4 آپ نے ایک پروجیکٹ کا حوالہ دیا, میرے پاس 3-4 ایسے منصوبوں کا حوالہ ہے. دوسری بات آپ نے کی عبوری صوبے کے حوالے سے, اس کے اوپر آلریڈی وفاقی حکومت کام کر چکی ہے. یہ ہمیشہ سے ہماری گلگت کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ تھا. ہمیشہ سے لوگوں کے اوپر جھوٹے وعدے کیے گئے, لیکن کبھی بھی ان کے اس دیرینہ مطالبے کے اوپر عمل نہیں ہوا. اور انشاءاللہ یہ جو آج جو پرائم منسٹر عمران خان نے اعلان کیا تو اس کو ان کے مطالبے کو عملی شکل ہم دیں گے, اور پرائم منسٹر ملک کے پرائم منسٹر نے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی. آخری چیز آپ کا سوال تھا کہ کیا آپ وہاں پہ جا رہے ہیں. جی بالکل, میں اسی ہفتے گلگت بلتستان جا رہا ہوں. اور الیکشن کمیشن کی آپ نے بات کی, میں جب اپوزیشن میں تھا, ابھی تو سارے ایم این ایز بھی کمپین کر رہے ہیں میرے خیال سے, وہاں پہ کمپین ہو رہی ہے. میں جب ایم این اے تھا تو میں نے ایک جلسے میں بائی الیکشن میں تقریر کی تھی, مجھے نوٹس آیا تھا, لیکن میں 2 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں کہ کمپین کیا جا سکتا ہے, تو انشاءاللہ میں وہاں پہ جاؤں گا. مراد سعید صاحب, یہ برائے مہربانی یہ جواب آپ نے لازمی دینا ہے اس سوال کا کہ 72 سال سے جو پاکستان میں حکومتوں میں رہے لوگ اور اقتدار میں رہے, تو ان سب کا بیانیہ آپ نے واضح کر دیا. اب آپ کی حکومت کون سا ایسا ادارہ بنا رہی ہے تاکہ آئندہ جو حکومت میں آئیں وہ محب وطن ہو, ایک, اور دوسرا آپ نے اپنی وزارت میں بہت سے اچھے کام کیے, تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ چک شداد اور ترلائی کے ڈاک خانہ پوسٹ آفس میں کب وزٹ کر رہے ہیں, وہاں بہت سے مسائل ہیں.